ضمیر و جسم کا نیلام ایک جیسا ہے۔ ضمیر و جسم کا نیلام ایک جیسا ہے۔ انا مٹے کہ بکے کام ایک جیسا ہے۔ ضمیر و جسم کا نیلام ایک جیسا ہے۔ انا مٹے کہ بکے کام ایک جیسا ہے۔ کوئی ہے قد میں بڑے اور کوئی کوتاہ ہے۔ کوئی ہے قد میں بڑے اور کوئی کوتاہ ہیں، جو بکنے آئے تو پھر دام ایک جیسا ہے۔ غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الیکشن 2024 اب چند لمحات دور ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور خیریت سے یہ دن گزر جائے۔ اور اب اس حوالے سے یہ جو میں نے اشعار پڑھے ہیں، اس میں انا کی بات بھی ہے، انا مٹنے کی بات بھی ہے، اور ضمیر کی بات بھی ہے اور جسم کی بات بھی ہے۔ ضمیر فروشی اور جسم فروشی یہ دونوں ایک سی چیزیں ہیں، کیونکہ جس کا ضمیر نہیں ہوتا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی حد تک جا سکتا ہے۔ تو ضمیر زندہ رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انتخابی جو مہم ہوتی ہے اس کے پوسٹر لگے ہوتے ہیں، آپ کا باضمیر امیدوار۔ تو یہ باضمیر امیدوار کیوں لکھا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ نہ بکے گا، نہ جھکے گا، نہ لوٹا بنے گا، نہ اسے نوٹوں کی خواہش ہوگی۔ الیکشن آ رہے ہیں، آپ نے بھی ووٹ ڈالنا ہے، میں نے بھی ووٹ ڈالنا ہے۔ اگر ہم ووٹ ڈالیں گے تو کل ہم یہ کہہ سکیں گے، تنقید کر سکیں گے جس بھی جماعت یا جس بھی امیدوار کو ہم دیں گے کہ اس نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ابھی تو آپ کو صرف یہی بتایا جاتا نا کہ ہم سڑکیں بنا دیں گے، ہم نالیاں ٹھیک کر دیں گے۔ یہ کام ان کے کرنے کے نہیں ہے، ان کا کام ہے قانون سازی۔ قانون سازی جو ہے اصل کام ہے۔ ترقیاتی کام جو ہے وہ آپ کے لیے اس کے لیے آپ کے پاس وزارتیں موجود ہیں، ان وزارتوں کے جو ماہر لوگ ہیں، بلکہ ادارے موجود ہیں۔ ادارے ایسے کام کرتے ہیں جیسے NLC ہے، FWO ہے، اس قسم کے ادارے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن قانون سازی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کس قانون کی ضرورت ہے؟ یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ میرے پیسے سے اربوں روپے اس الیکشن پر خرچ ہو رہے ہیں، تو مجھے وہ قیادت سامنے آنی چاہیے جو میرے لیے قانون بنائے، جس میں میرے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ کیا ایسا کوئی قانون بن سکتا ہے کہ 60 سال کی عمر تک پہنچنے والے کا اگر شناختی کارڈ تاحیات ہوتا ہے تو 60 سال کی عمر تک پہنچنے والے کا پاسپورٹ بھی تاحیات ہو جائے؟ بننا چاہیے، ایسے بالکل ہونا چاہیے۔ اور 60 سال عمر تک جو لوگ ہیں جب پہنچ جاتے ہیں تو ان کے لیے آسانیاں آپ پیدا کرتے ہیں، انہیں آپ سینئر سٹیزن تصور کرتے ہیں، ان کے لیے آپ ایسے قوانین بناتے ہیں کہ سفر کے دوران بھی انہیں ان کو ترجیح کے ساتھ پیش آیا جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، زیادہ بڑی چیزیں نہیں ہیں۔ کیا قانون ایسا نہیں بننا چاہیے کہ ایک امیدوار ایک حلقے سے الیکشن لڑے؟ میں اپنا ٹیکس کا پیسہ جو دیتا ہوں، میں اس کو ان کے رلے ترلوں کے لیے نہیں دیتا۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب ایک امیدوار 3 جگہ سے الیکشن لڑتا ہے، وہ ایک سیٹ بعد میں رکھتا ہے اور 2 پر دوبارہ وہ ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، کیا اس پر پیسہ نہیں لگتا؟ عام سی بات ہے۔ کیا ایسا قانون نہیں بننا چاہیے؟ بالکل بننا چاہیے۔ اور کیا ایسا قانون بھی نہیں بننا چاہیے کہ جو آزاد امیدوار، جنہیں الیکٹیبلز بھی کہتے ہیں، جن کی کانسٹیٹوئنسی ان کے اپنے
آباء و اجداد کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اس سے باہر کوئی کسی کو ووٹ نہیں دیتا. کیا ایسا قانون نہیں بننا چاہیے کہ ان لوگوں کو، وہ جو الیکٹیبل ہیں یا آزاد امیدوار ہیں، وہ اگر کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو مفت میں نہیں کرتے، پیسہ چلتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اس الیکشن میں بھی بعض پارٹی رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، اور بعض لوگ بلاک بنا رہے ہیں. انہوں نے ایسے سلسلے کیے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ پہلے تو آپ بات کر لیں پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف اگر اصل قوت ہوتی، جس طرح اسٹیبلش کیا گیا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا کہ یہی پارٹی ہے اور اس سے اچھی پارٹی کوئی نہیں، اس سے اچھے لیڈر کوئی نہیں، اور وہ چیز اگر واقعی درست ہوتی تو اس کے 3 حصے نہ ہوتے. ایک جہانگیر ترین کی طرف چلے گئے، دوسرے پرویز خٹک کی طرف چلے گئے، اور تیسری جو حصہ جو تھا وہ وکیلوں کے ہاتھ میں آ گیا. اب یہ 3 حصے ہو گئے ہیں. اب حقیقت میں اگر آپ دیکھا جائے، یقیناً تحریک انصاف کی کارکنوں کو، ووٹروں کو باہر نکلنا چاہیے، انہیں ووٹ ڈالنے چاہیے اپنے اپنے لوگوں کو. لیکن یہ جو 3 حصے ہو گئے ہیں، اور جو لیڈر دوسرے 2 گروپوں میں گئے ہیں، کیا ان کے پاس اپنے ووٹر نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں، اس لیے وہ علیحدہ ہوئے ہیں. تو تحریک انصاف سے خائف کون ہے اور کیوں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی. تحریک انصاف ایک گروپ میں، ایسے گروپ میں شامل ہو گئی ہے، بن گئی ہے کہ جس میں وکلاء ہیں اور چند ایک سیاستدان ہیں. اب وکلاء کس کی نمائندگی کریں گے؟ وکلاء کو کون ووٹ دے گا؟ وکیل تو کوئی بغیر پیسے کے کام نہیں کرتے. ان کا منشی پیسے پکڑتا ہے اور وہ کام کرتے ہیں، اور زیادہ تر عدالتوں میں تاریخیں لی جاتی ہیں تاکہ کیس لٹکتا رہے. اب یہ اس وقت یہ امیدوار جو بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں، سب بہت اچھے ہیں، تحریک انصاف کے ہوں یا تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے ہوں یا استحکام پاکستان کے ہوں، جو بھی ہیں. حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کو آپ بعض کو آزما بھی چکے ہیں، بعض کے بارے میں باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، لیکن میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا موضوع وہ نہیں ہے. میرا موضوع صرف یہاں یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہم آزاد جو ارکان ہوں گے ان کو ساتھ لے کر حکومت بنائیں گے، تو اگر آزاد امیدوار اس شرط پر آئیں گے کہ انہیں وزارتیں ملیں گی، تب بھی میں یہ سمجھوں گا کہ ہم کوئی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے ایک فوج بنا دینی ہے کابینہ کی، تو وہ پھر آپ ملکی خزانے پر بوجھ ہی بنائیں گے. دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز، انہوں نے استحکام پاکستان کے ساتھ کچھ طے کیا، کچھ انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ طے کیا، کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ طے کیا. تو وہ اپنی طرف سے ایک گروپ بنا کر حکومت میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جو بھی حکومت بنائے گا، جو بھی سامنے آئے گا، اس کے لیے امتحان بہت بڑے ہیں. کیونکہ اگلے مالی سال میں $25 ارب قرضہ آپ نے واپس کرنا ہے، اور آپ کے پاس دوسروں کا بھی پیسہ جو پڑا ہوا ہے ملکی خزانے میں اور اپنا، وہ ملا کر کوئی 8 ارب کے قریب ہے. تو حکومت بنائے، جو بھی بنا سکتا ہے، جو جرت کرے گا.
اس لیے مجھے کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ حکومت بناتے وقت بہت محتاط ہوں گے سارے لوگ، اور اگر حکومت بناتے ہی، کیونکہ ان کے لیے تو کام آسان کر دیا نگران حکومت نے کہ پٹرول بھی مہنگا کر دیا، دوائیاں بھی مہنگی کر دیں، اور دوسری چیزیں بھی مہنگی کر دیں، اور بجلی بھی مہنگی کر دی، گیس بھی مہنگی کر دی، تو ان کو اتنا ریلیف مل جائے گا کہ یہ ہم نے تو نہیں کیا، ہم سے پہلے والوں نے کیا ہے۔ لیکن دعوے نون لیگ کے یہ ضرور ہے کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، ہم 2017 والے ریٹ پہ لے کے آئیں گے، روٹی 4 روپے کی ہوگی، گھی 50 روپے کلو ہوگا۔ تو یہ چیزیں اب جب سامنے آ رہی ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں پھر کیا ہوگا۔ کر سکتے ہیں؟ ڈالر 104 پہ لائیں گے؟ نہیں لا سکتے، بلند و بانگ دعوے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ اقتدار تک پہنچنا ہے، اس کے لیے چاہے ضمیر و جسم کا نیلام ہو جائے، یا انا مٹے یا بک جائے، ایک ہی چیز ہے۔ آپ اپنا ووٹ ضرور دیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا یہاں سے جو بات یہاں تک پہنچے، اپنے دماغ کو استعمال کر کے، کہ ایک امیدوار جو آپ کے سامنے ہے، کیا آپ اس سے کبھی ہاتھ ملا چکے ہیں؟ کیا آپ نے اس امیدوار کے بارے میں جانا ہے کہ اس کا کریکٹر کیا ہے؟ کیا آپ نے یہ جانا ہے کہ اس کے اثاثے کتنے ہیں، اس کا کاروبار کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے؟ اگر یہ پتہ ہے تو پھر اس کو ووٹ دیں، اور اگر آپ مطمئن ہیں اس سے، پسند کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس صورت میں سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، ایک دفعہ صرف۔ تھینک یو۔